صاحبان مسند، معزز خواتین و حضرات، اردو شاعری میں غزل اور نظم دو اہم اصناف ہیں۔ در حقیقت ان اصناف کی عدم موجودگی میں شاعری کا تصور امر محال ہے۔ غزل اور نظم کے حوالے سے عہد حاضر میں عارف فرہاد کا شمار اہم شعراء میں ہوتا ہے۔ اس مختصر ادبی نشست میں ان کی شخصیت و فن کے تمام پہلوؤں کا احاطہ ایک کار محال ہے، تاہم ایک مختصر اظہاریے کے ذریعے چند پہلوؤں پر بات ہوگی۔ ایک خالص اور سچا تخلیق کار ان کہے لفظوں اور ان دیکھے مناظر کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ جہان موجود سے بیگانہ ہو کر نئے جہان کی تلاش کرتا ہے اور نتیجتاً موسم نارسائی کے سرد و گرم سے گزرتا ہے۔ اس مسافت میں ایک خالص اور سچا تخلیق کار ان کہے لفظوں اور ان دیکھے مناظر کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ جہان موجود سے بیگانہ ہو کر نئے جہان کی تلاش کرتا ہے اور نتیجتاً موسم نارسائی کے سرد و گرم سے گزرتا ہے۔ اس مسافت میں درد و غم بھی ہوتا ہے اور کیف و سرور بھی۔ اس میں جلوت بھی ہے اور خلوت بھی۔ اندھیرے میں ڈوبے سرسبز جنگل کا سناٹا بھی ہے اور کرب اور پیاس کا شور بھی۔ عارف فرہاد بھی اسی راستے کے مسافر ہیں۔ وہ نئی راہوں اور نئے جہانوں کی تلاش میں سفر کی ابتدائی صعوبتوں کے دوران اپنے باطنی مشاہدے کو غزلوں اور نظموں میں ڈھالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ایک بوند تھا پہ جستجوئے یار میں نہ پوچھ، ایک بوند تھا پہ جستجوئے یار میں نہ پوچھ، وسعت میں بے کنار ہوا بحر و بر سے میں۔ ایک اور شعر ملاحظہ ہو، فرہاد عشق اور سکون دونوں پا لیے، کر کے تلاش اس کا وجود اپنی ذات میں۔ ایک اور شعر دیکھیے، یہ جو تیرا حسن شباب ہے یہ تو بس نظر کا سراب ہے، یہ جو تیرا حسن شباب ہے یہ تو بس نظر کا سراب ہے، مجھے روکنا ہے یہاں تو پھر کسی اور طرز کا جال دیکھ۔ اور عارف فرہاد اپنے معاصر ادبی اور فلسفیانہ رویوں سے متاثر نظر آتے ہیں۔ موجودیت اور بے معنویت کی مثالیں ان کی نظموں میں موجود ہیں۔ جیسے ان کی ایک نظم ہے، عجب مجذوب صحرا ہے، جس کا موضوع لامحدود اور بے انت کائنات میں وجود انسانی کی تلاش ہے۔ اسی طرح ان کی ایک نظم بساط کائنات کو میں کیا کروں یہ بھی ہے۔ اس میں وہ زمین، چاند اور الیکٹران کی طرح اپنے وجود کو بھی روشنی کے دائروں میں گھومتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ایسے میں ایک انجانی کھوج انہیں سائنس اور فلسفہ کا در کھٹکھٹانے پہ مجبور کرتی ہے۔ عارف فرہاد کی شاعری دراصل ان کی ذات کا اظہار ہے۔ اظہار کا سلیقہ، تہذیب اور فنی رکھ رکھاؤ کلاسیکی مزاج کا عکاس ہے، تاہم جدید حیثیت کا شعور اور نئے اظہاری رویے انہیں اپنے عہد سے جوڑتے ہیں اور ان کے فکر و فن کو انفرادیت عطا کرتے ہیں۔ آخر میں انہی کا ایک شعر، کروں میں کیسے احاطہ کہ تیرے شعروں میں سبھی حروف سمندر ہیں سب کنارے حروف۔